رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه آمنت بالله صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ معزز دوستوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جمعۃ المبارک ہے۔ دعا فرمائے خالق کائنات ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں خالق کائنات تمام کی حفاظت فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے ایک بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں نے دین اسلام کو محبوب بنا لیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام میرا محبوب ہے، اور جو بندہ دین اسلام پہ عمل کرے گا، اس پہ چلے گا، حدود و قیود کا خیال رکھے گا، وہ رب تعالیٰ کا بھی محبوب ہو جائے گا۔ اور جس کو دین اسلام کی حدود و قیود کا خیال نہیں ہے، رب تعالیٰ اس کو کبھی بھی محبوب نہیں بناتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں محبوب ہونا چاہتے ہو تو دین اسلام پہ عمل کرنا شروع کر دو، دین اسلام پہ چلنا شروع کر دو۔ تم دین اسلام پہ چلو گے، رب تعالیٰ تمہیں کائنات میں سے چن لے گا۔ رب تعالیٰ نے تمام دینوں میں سے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور جو بندہ دین اسلام پہ چلتا ہے خالق کائنات اس کو پسند فرما لیتا ہے۔ اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو بندہ دین اسلام پہ چلے اور دین اسلام کی حدود و قیود کا خیال رکھے اور دین اسلام پہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ بڑا خوش نصیب بندہ ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ دین اسلام پہ چلے لیکن دین اسلام پہ چلتے 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 رستے کے اندر وہ بھٹک جائے، رستہ تبدیل کر لے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کیا سمجھتے ہو دین اسلام تمہارے سہارے پہ کھڑا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو دین اسلام کو تم نے کندھا دیا ہوا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو دین اسلام صرف تمہاری وجہ سے قائم و دائم ہے؟ اگر تم نہیں دین اسلام کے اندر ہے تو دین نے ختم ہو جانا ہے۔ اگر تم دین اسلام کا کام نہیں کرو گے تو دین اسلام کا کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو نا تو پھر سنو، میں قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ میرا رب بیان فرماتا ہے ایمان والو سنو، جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ دین اسلام میرے سہارے کھڑا تھا، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے تو دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میں کسی اور قوم کو میدان کے اندر لے کر آ جاؤں گا، وہ دین اسلام کا کام کرے گی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنے جناب گروہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کا نام لیا لیکن دین اسلام پہ عمل پیرا نہ ہوئے، دین اسلام کا نام یوز کیا لیکن دین اسلام پہ عمل نہ کیا۔ انہوں نے سمجھا شاید دین کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں، ہمارے ہی سارے دین چل رہا ہے، ہم نہ رہے تو دین بھی نہیں رہے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری بھول ہے۔
اگر تم یہ سمجھتے ہو نا کہ دین تمہارے سہارے کھڑا تو یہ تمہارے سہارے نہیں کھڑا۔ اگر میں دین کا کام لوں تو ایک معذور شخص سے بھی لے سکتا ہوں جو پوری دنیا کے اندر دین کا ایسا پیغام بلند کرتا ہے، دین کا ایسا چرچا کرتا ہے کہ گلی گلی محلوں کے اندر ایک ہی صدا آ رہی ہوتی ہے، یہ تن بھی مصطفیٰ کے لیے، یہ من بھی مصطفیٰ کے لیے۔ یہ دین اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں دین اسلام کے۔ اگر ہم اسلام کے اندر ہیں تو ہم اسلام پہ کوئی جناب احسان نہیں کر رہے، ہم تو دین اسلام کے اندر آ کر اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، ہم دین اسلام کے اندر اپنے آپ کا رتبہ بلند کر رہے ہیں۔ ورنہ رب تعالیٰ کو کوئی جناب ضرورت نہیں ہے۔ جو رب اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کر سکتا ہے، جو ساری کائنات کو جناب بنا سکتا ہے، جو جناب تمام مخلوقات کو بنا سکتا ہے، وہ رب تعالیٰ اپنے دین اسلام کی سر بلندی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتا ہے میں نے اپنے بندوں کو بنایا، کیا بندے میرے ساتھ اٹیچ بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا بندے دین اسلام کے لیے کام بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میں ان کو رزق دیتا ہوں، میں نے ان کو جان دی، میں نے ان کو مال دیا، میں نے ان کو اولاد دی، میں نے ان کو ہزاروں ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی، اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ جن کا جناب شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرا رب بیان فرماتا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اتنا مال دیا، اتنی جائیدادیں دیں، اتنی جناب ان کو آرائش دی، میں دیکھو تو صحیح کیا میرے بندے میرے دین اسلام کے ساتھ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں، کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے۔ رب تعالیٰ صرف دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، رب تعالیٰ نے موت کو بنایا، حیات کو بنایا۔ اگر رب تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ایک ذہن کے اندر سوال تو آتا ہے بھی رب نے زندگی دی ہے، رب تعالیٰ موت ہی نہ دیتا؟ زندگی جو دے دی پھر موت کیوں دی ہے؟ یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میرا رب بیان فرماتا کائنات والوں، میں نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے، میں نے تم کو زندگی اس لیے دی ہے، پھر موت اس لیے دیتا ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں ایکم احسن عملا، تم میں سے میرا وہ کون سا بندہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے۔ موت حیات میں نے اس لیے دیا تاکہ تم میں سے چیک کروں کون سا میرا بندہ ایسا ہے جو اپنی زندگی کے اندر سب سے اعلیٰ کام کرتا ہے، سونے سونے کام کرتا ہے۔ میں نے اس لیے موت اور حیات کو بنایا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں بھی اس لیے دین اسلام کے ساتھ اٹیچ رہنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا میں دیکھو تو صحیح تم میں سے کون ہے جو مشکل وقت کے اندر دین اسلام کے ساتھ یوں کھڑا رہتا ہے۔ دین اسلام کے ساتھ کھڑا رہنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور جو دین اسلام کے ساتھ کھڑا رہتا ہے رب تعالیٰ اور رب تعالیٰ کے محبوب کو بھی وہی بندہ محبوب ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، بالکل سمپل سا سوال ہے، بھئی بندے کی ٹانگیں نہ ہو، معذور ہو، چل نہ سکتا ہو، پھر نہ سکتا ہو، ہر بندے کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، لیکن مسلک کے لحاظ سے میں ان کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، اور وہ میرے مسلک کا ایک بہترین علماء سے میں سے ایک عالم تھا۔ لوگوں کو ہزاروں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ایک پکا ٹھکا عاشق رسول تھا۔ اس کی جناب داری طور پر ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں کتنے سنیوں کو وہ ٹانگوں پہ کھڑا کر کے گیا ہے، کتنے سنیوں کو وہ ٹانگوں پہ کھڑا کر کے گیا ہے، جن کی زبانوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا مشکل تھا، آج گلی کوچوں کے اندر وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے پھر نہیں رہے ہیں۔ تم جس گلی کے اندر، جس بازار کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، تمہیں یہ جواب ملتا تھا تم شرک کر رہے ہو۔
آج تم گلیوں کے اندر بازاروں کے اندر نعرہ لگاتے ہو یا رسول اللہ کا، کبھی تم کو کسی نے نہیں کہا شرک کر رہے ہو، بلکہ ہر بندہ جب یہ نعرہ لگتا ہے تو سمجھ لگ جاتی ہے اور یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ پکا ٹھکا سنی جا رہا ہے، اور ایسا ویسا سنی بھی نہیں ہے، وہ سنی جا رہا ہے جس کے دل کی تمنا یہ ہے یا رسول اللہ مال بھی آپ کے لیے، یہ جان بھی آپ کے لیے۔ تو رب تعالیٰ چاہے تو ان سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، اور رب تعالیٰ نہ چاہے تو جناب بڑے بڑے عالم ہوں، بڑے بڑے مفسر ہوں، بڑے بڑے محدث ہوں، وہ جناب امریکہ یورپ کے جناب پٹھو بن جائیں تو ان کی جناب دلالی کرنے لگ جائیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرے دین اسلام سے پھر گئے تو پھر یاد رکھ لو تمہاری جگہ پر میں کسی اور کو لے آؤں گا۔ تم دین کا کام نہیں کرو گے، کوئی بات نہیں، نہ کرو، جاؤ، تم اپنا برا کر رہے ہو۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ رب تعالیٰ ان قریب ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے بھی پیار کرتی ہوگی، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا یا اللہ ہم تم سے پیار کرتے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس کے بارے میں رب فرماتا میں بھی پھر اس سے پیار کرتا ہوں۔ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج کوئی بڑا ہو، مثال کے طور پر ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈی ایس پی ہو، ایس ایچ او، یا اس سے کوئی بڑی بڑا ہو، تو وہ کسی کو کہہ دے جناب تو میرا بڑا جناب جگری یار ہے، تو مینوں بڑا پیارا ہے، تو بندہ جو بیلیاں میں چباندا رہتا ہوں یار ویکھا یار مینوں وہ فلاں بندہ تھا میں تیرا بیلیاں تو میرا بڑا ڈاڈھا پیار کردا ہے یار۔ یہ دنیا دے وچ کوئی اگر بندہ ہے جی پیار کرے تو بندہ دنیا نال آندا یار تو ویکھا ہی میرے نال فلاں پیار کردا ہے، میرے نال فلاں پیار کردا ہے، فخر کردا ہے، تو اسی کیوں نہ فخر کریے؟ رب تعالیٰ فرماندا ہے تسی میرا دین دا کام کرو، میں تواڈے نال پیار کر سو، تسی میرے نال پیار کر سو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، وقت کا امام بھی ہے، وقت کا ولی بھی ہے، کردار دیکھیں۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، شہاب الدین غوری بہت بڑے بادشاہ تھے۔ آپ نے نا پرتھوی راج سے ٹکر لی تھی، پرتھوی راج جو اس وقت کا تھا نا اس سے آپ نے ٹکر لی تھی شہاب الدین غوری نے، اور اس وقت جو آپ کا وزیر جنگ تھا نا اس کا نام تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے۔ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے جناب تفسیر لکھنے والے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں ان کے، وزیر جنگ ہے۔ جب وزیر جنگ ایسا ہو جو جناب تمام علماء سے ایک ممتاز مقام رکھتا ہو تو پھر آپ اندازہ لگا لیں وہ بادشاہ کو کیسا مشورہ دیتا ہوگا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ہیں، پرتھوی راج سے جنگ ہوئی، تو پرتھوی راج کی جو لوگ تھے آگے سے جو لشکر تھا وہ بہت زیادہ تھا، ان کی تعداد کم تھی مسلمانوں کی۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام جو ساتھی تھے ان کو میدان کے اندر اتار دیا۔ جب تمام میدان کے اندر آ گئے، تمام آ کر لڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں پرتھوی راج کا جو لشکر ہے وہ مسلمانوں کو شہید کیے جا رہا ہے، تعداد جو تھوڑی ہے آگے بہت زیادہ تعداد تھی۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، اگر ایسا کام چلتا رہا تو تھوڑی دیر تک ہم تو شکست کھا جائیں گے۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت دیکھا ایک بابا آیا۔ بابے ہوتے ہیں، بابیاں دی مثال بھی کوئی نہیں، جتنے بابا نہ ہوئے نا اتنے کام ہی نہیں بنتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جنگ دے وچ تے شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جنگ دے وچ، تو آپ فرماتے نے بابا آیا تو جناب سر دے تے امامہ شریف ہوئے، ہاتھ وچ تلوار ہوئے، تو آ کے میدان جنگ دے وچ آ کے نہ تو لڑائی شروع کر دیتی، جنگ شروع کر دیتی۔ جہے پاسے جاندا ہے وہ لشکر دے جناب تہس نہس کر چھڑدا ہے۔ میں ویکھ کے حیران ہاں کون ہے، میں نو آدھے اج تائیں سپاہیاں دے وچ نہیں ویکھیا، اج ویکھ رہے ہیں کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا اس طرح دی جنگ کر رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی ویکھیا بڑے حیران ہویا سے بھی اج تائیں ایسا ماجرا تو نہیں ہویا
بھئی سپاہی بھی نہ ہوئے تو آ کے لڑے بھی صحیح، تو اینج دا جناب لڑے کہ جناب لشکر دے لشکر تباہ کر چھڑے۔ آندے نے تھوڑی دیر ہی گزری ہے، اسی کی ویکھنے ہیں وہ جڑا لشکر سی پرتھوی راج والا وہ سارے دا سارا شکست کھا کے بھج گیا۔ تھوڑی دیر دے وچ چاند لمحہ دے وچ پرتھوی راج والا جڑا لشکر سی وہ شکست کھا کے بھج گیا، زیادہ سی قتل کر دیتے، کچھ بھج گیا۔ آپ فرماندے نے جدو جنگ ختم ہوئی نا، میں سارے کٹھا کیتا، میں کہ یار ہو رہا ہوں نا، سارے کٹھے ہو کے بہو۔ انہاں کہا جی کی ہویا؟ میں کہ مینوں یہ دسو جڑا بابا آیا سی وہ بابا کون آ؟ جڑا بابا آیا سی وہ بابا کون آ؟ وہ سارے بہ گئے، انہاں کہا جی اسی تا پہلی واری ویکھیا بابا نواں جی آئی سی کوئی۔ انہاں کا پتہ تو کرو کتھوں دا ہے۔ انہاں بڑا تلاش کیتا، نہ ملا، مغرب دا ٹائم ہو گیا، اندھیرا پہ گیا، بابا غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر گزری، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا لشکر لیا، فاتحانہ انداز دے نال پرتھوی راج دے محل دے وچ داخل ہوئے۔ جدو محل دے وچ داخل ہوئے نا، تو اجے محل دے وچ داخل ہوئے نہیں تو پہلے کناں دے وچ آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اذان دے رہا ہے۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے، بھئی ساڈے تو پہلے تو اتنے کوئی مسلمان ہاں کوئی نہیں، تو ساڈے آون تو پہلے پہلے اتنے تو بانگاں بھی ہوندیاں نا، تے یہ کیڑا جڑا اتنے بانگاں دیندا پیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ شوق دے نال اذان دیندا نا، شوق دے نال محبت دے نال اذان دے بغیر کسی لالچ تو، صرف اللہ دی رضا واسطے، حضور فرماندے نے اگر تانوں پتہ چل جاوے نا بھئی رب تعالیٰ اس دے بدلے کنا ثواب عطا فرمادا، تسی ایک دوسرے دے گاٹے لات رکھ دیو، اور ہر لفظ دے بدلے رب تعالیٰ تری تری نیکیاں لکھدا ہے، تری گناہ مٹاندا ہے، تری درجہ بلند فرماندا ہے۔ تو آپ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، بھئی میں بڑا حیران ہویا، میں وہ پوچھا اتھوں والا کولوں، میں کہا یار اتنے کیڑا ہے ساڈے تو پہلے جڑا اذانہ دیندا ہے؟ انہاں کہا جی تواڈے تو پہلے ایتھے ایک جماعت آئی ہوئی ہے جڑے 40 لوگ نے، ایک انہاں دا سردار ہے، باقی 39 درویش نے، وہ آدھیاں نمازاں بھی پڑھتے ہیں تو آدھیاں اذاناں بھی دیندے نے۔ تو آپ نے فرمایا مینوں یہ دسو بھئی انہاں نوں اج تے پرتھوی راج نے روکا نہیں؟ وہ تو اسلام دا بڑا دشمن ہے، تو اس نے روکا نہیں بھی تسی اتنے اذان نہ دیتی کرو، نماز نہ پڑھی کرو، اس نے منع نہیں کیتا؟ انہاں کہا جی بڑا کیتا ہے سو۔ تو آپ نے فرمایا پھر وہ رکے کیوں نہیں؟ انہاں کہا جی اس ٹیل لا لیا پر بابا ہلا نہیں۔ انہاں کہا جی اس ٹیل لا لیا بابا نہیں اللہ، بابے آکھا آپا تو موڑا اذاناں دینیاں ہی دینیاں، آپا نمازاں پڑھانیاں ہی پڑھانیاں، اللہ نہیں بابا، بابا کھڑوتا ہے۔ تو بابے نے جناب وہ ہلا ہی نہیں سکیا، تو آخر پرتھوی راج نے یہ تسلیم کر لیا بھئی میں تو ختم ہو سکنا پر بابا اتھوں نہیں جا سکتا، آج تھی اس بابے نوں ہاتھ نہیں لایا۔ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں ہور شوق ودا، میں بابے نوں ویکھاں تو صحیح بابا ہے کیڑا، میں بابے نوں ویکھاں تو صحیح کیڑا بابا ہے جن نے ایتیاں دھماں بھئی ساڈا لشکر آ تو انہوں جناب وہ شکست دیون دے قریب ہے، تو بابا آ کے بچایا۔ تو اتنے جناب پرتھوی راج نے جناب شہر دے وچ محل دے نال وہ نمازاں پڑھدا ہے، اذاناں بھی دیندا، تو انہوں اس نے کچھ نہ آکھیا، میں انہوں ویکھا تو صحیح وہ کیڑا شہزادہ ہے؟ آدھے نے کہ جناب یہ نیت ہی بننی ہے، تو انج ٹرا ہے نا، تو ادو مکبر نے تکبیر آکھنی شروع کر دیتی۔ جو تکبیر آکھن لگا نا، تو شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نیک بادشاہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کرنے والا، اج والا ریت نہیں آ بھی جناب نماز عید بھی سدھی نہیں پڑھنی آمدی، نماز عید بھی سدھی نہیں پڑھتے، ساڈے حکمران ہیں، ساڈے مسلمانوں دے حکمران ہیں، تو جناب اسلام دے او حکمران ہے جڑے خود بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو پڑھا دے بھی آئے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نال تو بابے نے آکھیا بھئی گل بعد وچ کران گے، پہلے چل کے وضو کرتے نماز پڑھ لویے۔ شہاب الدین غوری وقت دا بادشاہ وضو کرتے نہ آ کے نال رل گیا نماز دے، نماز ادا کر رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، امام صاحب نے آکھیا اللہ اکبر، ثنا ہو گئی، سورہ فاتحہ ہوئی،
सूरत मिलाए गए, किरात होई बड़ी सोहनी आवाज दे नाल किरात हो रही है, कुरान पढ़िया जा रहा है। अंदाजा लाओ अज दा कारी कुरान पढ़े बड़ा सरूर आंदा है। जदों जनाब हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान दी तिलावत कर रहे होंगे, फिर कितना सरूर आ रहा होगा। शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ाई जा रही है। हज़रत शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, लोगों नमाज मुकम्मल हुई, इमाम ने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फरमा दे रहे इमाम ने सलाम फेरिया, मैं अगे वध के वेख्या कौन है जेड़ा मुसल्ला इमामत ते खड़ा है। मैं अगे हो के वेख्या ओ कोई और नहीं से, ओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सन। आप फरमा दे मैं वेख्या भी बाबा आए बाबा है, उन्हें कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आपने ना एक सवाल किया फिर बाबे को, आदे ने हुजूर एक गल पूछा दसो। आपने फरमाया पूछो जी। आपने फरमाया मैदान जंग दे विच तुसी है, मैदान जंग विच जेड़े आया है मदद वास्ते वो तुसी सो। तो आप फरमान लगे हजूर ने ड्यूटी लाइए नमाज टाइम इमामत कराई कर, जदों नमाज पढ़ लवी तो फिर मुसलमानों की मदद की कर। ऐ इमाम वो साढ़े वर्गे नहीं है, टुकर खा लिया तो जनाब माल चंगा रगड़ शगड़ लिया तो फिर वो अखा नूर ते सौ गए। असी नमाज पढ़ाते तो जनाब बड़ी वो जिम्मा हो गया काम तो। और इमाम वो होंदे आए जेड़े जनाब इमामता भी करा दे आए तो नाल लोगों की सलाह भी करते आए तो नाल लोगों को जिहाद का दर्स भी देंदे आए। वो इमाम आए। इमामत भी दो तरह की होंदी है, सानू तो इमामत का शायद ना पता सी भी इमामत दी किस्मां कहतियां। इमामत दी दो किस्मां हैं, एक होंदी है इमामत सुगरा ते एक होंदी है इमामत कुबरा। आ जिहड़ी आपां कराने ना इत्थे आ अगू खड़ोता हुंदा इमाम, ये है इमामत सुगरा, ये छोटी इमामत है। तो साहब ज़ाहिर दिन में सवाल तो सी जो ये छोटी है तो मुड़ वड्डी केड़ी है। ए इमामत सुगरा है छोटी इमामत। इमामत या दो किस्मां, एक सुगरा एक कुबरा। ये छोटी इमामत है जो हम यहाँ पर कराते हैं। एक है इमामत कुबरा। इमामत कुबरा ये वाली नहीं है। इमामत कुबरा ये है जब मुसलमानों के ऊपर मुश्किल वक्त हो, इमाम अपने मुक्तदियों समेत मैदान अमल के अंदर हो, ये इमामत कुबरा है। आज हम इमामत सुगरा का इतना ख्याल रखते हैं, इमामत कुबरा का हमें ख्याल ही नहीं। जो बड़ी इमामत है उसका इमाम कोई ख्याल नहीं, मुक्तदी तो दूर की बात रही, जो इमाम है उसको ख्याल नहीं। मैं कहता हूं जहां पर इमामत सुगरा करवाते हो वहीं से इमाम का कान पकड़ कर कहा करो, इमाम साहब तुहानू असीं खवा पिवाते तो पालिया है, तो तुहानू इस वास्ते नहीं पालिया कि तुसीं जनाब हच्छे पुछे हो तो थोड़ी जान बना लो। तुहानू असीं तां इत्थे रखो है, सानू नाल इमामत सुगरा भी सिखाओ तो नाल सानू इमामत कुबरा भी सिखाओ। उन्हें मौलवी दसे केड़ा, जेड़ा दसे उन्होंने तो आप घोटू पाउंदा है। दसे तो दसे केड़ा इस कौम नूं, और जेड़ा दसदा है वहां लै जल मेरी लत्त आदि छकींदी है, मैं तो मसीतों निकल जासा, मुड़ मुड़ मैं काम कर दिता मुड़ मैनू इन्ना रखना कोई नहीं। वहां की करिए जो आंदा चुप करो बस, नमाज पढ़ाई आओ तो हुजरे वड़ी आओ, नमाज पढ़ाई आओ तो हुजरे वड़ी आओ। ओए तुहाडा काम ये नहीं है, इमामा दा काम है लोगों की इसलाह भी करन ते नाल लोगों नूं इमामता भी करावन। हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज़ भी पढ़ाते आए तो जदों कुफार दे नाल जंग करन दा वक्त आंदा तो सारा तो पहली साहब दे विच हजूर खड़े होंदे आए। अज वाला इमाम घड़ा हजूर तो जनाब आला किस्म दा है। अज वाले इमाम की घड़ी शान है हजूर तो। ये अज वाला पीर, तज वाला इमाम, तज वाला मौलवी, तज वाला खतीब, तज वाला अदीब, तज वाला बलीग, तज वाला नकीब, इन्हां दी घड़ी शान है उन्हां तो, जिन्हां दे वास्ते सारी कायनात नूं रब ने सजाया, जिन्हां दे वास्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा फरमाया,
اور حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی مبارکہ دے وچوں حضرت حوا علیہ السلام نو پیدا فرمایا، پھر انہاں دے وچوں ساری کائنات نو جناب ساری خلقت نو تخلیق فرمایا۔ اگر انہاں دا جناب پیدا کندے واسطے حضور واسطے، تو اگر او حضور سارا تو پہلی صاحب دے وچ کھڑے نے، تیس امام دا حق نہیں بنتا پہلی صاحب وچ کھڑا ہو کے تے انہاں دے مقتدیاں دی رہنمائی کردا ہویا تے جناب انہاں دی صدارت کردا ہویا تے میدان دے وچ کھڑا ہو کے دسے انہاں نو امام او نہیں ہوندا، امام آئے ہوندا نے۔ لیکن دسا کیڑا؟ یہ دسے کون؟ جیڑا دسے ہو جو پھسے۔ دلی دلی سبحان اللہ کھا، میں آدھی گال کرتا پیا، تواڈی نہیں کرتا پیا، سبحان اللہ۔ اے امامہ دا کام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر امام ہے جو ہوئے نا، پھر مقتدی پچھو نماز پڑھن والے قسم رب ذوالجلال دی، جدو امام ہے جو ہوئے نا مقتدی آ کے پچھو نماز پڑھے پھر ایدے بھی نہیں ڈولدا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ مقبول ہو جاندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک آ گیا صحابی، اے حدیث بخاری شریف وچ تو آ کے عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نہ آدھی جان پہ ظلم کر لیا، ظلم تو نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کی کیتا ہی؟ یا رسول اللہ میں آدھی جان پہ ظلم کر لیا، باجے اے گل ہوندی پئی ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ امامت فرمائی، وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، اس نے نماز ادا فرمائی۔ جب نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ظلم تو نفسی، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ جملہ سنیں، اپنی جان پہ ظلم کر کے آیا بیٹھا ہے۔ اب حضور کا جملہ سنیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے؟ کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد غفر لک من ذنبک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلام پھر سن لے، رب تعالیٰ نے تیرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے۔ اور جب امام ایسا ہونا تو پیچھے نماز پڑھنے والے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک صحابی آ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں نماز پڑھنی ہے لیکن پڑھنیاں دو ہیں، کہتیاں پڑھساں دو پڑھساں، ہین کہتیاں پانچ، پڑھنیاں کنیاں دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ پڑھا کرو، پانچ رب تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں، پانچ پڑھا کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کو ٹائم بڑا اوکھا سوکھا لگتا ہے، میں صرف دو ہی پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا پھر دو ہی پڑھ لیا کر۔ اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اختیار ہے، آج کوئی امام آکھے تو صحیح تینوں ترائے معاف تو دو تینوں جناب پڑھنیاں تو میں ویک سا امام رہندا پھر دائرہ اسلام وچ کہ نہیں۔ آئی لوگ تاں دے نا حضور ساڑھے ورگے، حضور ساڑھے جائے، میں کہا پترو آئے بیکو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا مقام نماز ہے فرض، پانچ فرض ہیں، ایک دا انکار کرنے والا دائرہ اسلام تو خارج مسلمان نہیں رہندا۔ لیکن حضور دی بارگاہ میں صحابی آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ میں دو پڑھنی ہے، حضور فرماتے ہیں چل دو ہی پڑھ لیا کر، چل دو ہی پڑھ لیا کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں دل کے اندر خیال آیا بھئی نمازیں تو پانچ ہیں، حضور نے دو کا حکم دیا ہے، یہ تین چھوڑ رہا ہے دو پڑھ رہا ہے، یہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ پھر کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر خیال ہوا بھائی خیال تو تب آئے نا جب کہنے والا کوئی اور ہو، جب کہنے والے ہی مصطفیٰ ہیں بات ہی ختم ہو گئی، جب کہنے والے ہی مصطفیٰ ہیں بات ہی ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نا آپ سے کسی نے پوچھا جی بتائیں آپ نماز کس کی ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ کی۔ آپ فرماتے ہیں نماز رب کی ادا کرتا ہوں، ادائے مصطفیٰ کی اپناتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تیری یاد میں، اور مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود
کے تیرے نقش پاکی تلاش تھے جو جھکا رہا میں نماز میں تیرے نقش پاکی تلاش تھے جو جھکا رہا میں نماز میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کو بیان فرمائے صحابی رسول عرض کرتا یا رسول اللہ میں 2 نماز ادا کروں گا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا 2 ادا کر لے کیونکہ میرے کریم آقا جانتے تھے ابھی اس نے نماز کی لذت کو پایا نہیں ہے جب نماز کی لذت کو پائے گا پھر یہ 2 نہیں ساتھ میں تہجد بھی ادا کیا کرے گا میرے کریم آقا نے فرمایا 2 ادا کر لیا کرو اب نماز کا وقت ہوا ابھی صحابی گیا نہیں وہیں پہ کھڑا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اللہ اکبر نماز شروع ہو گئی صحابی رسول نے بھی پیچھے نیت باندھی اللہ اکبر صحابی رسول بھی نماز ادا کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے ہیں میرے کریم آقا نے قرات شروع کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اندازہ لگائیں جب مصطفیٰ نے قرات کی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسے لمحات ہوں گے میرے کریم آقا نے قرات کی قرات سنتے ہی اس کے دل کے اندر خیال آیا اگر نماز اسی کو کہتے ہیں پھر میری یہ تمنا ہے یہ قیامت تک نماز ختم نہ ہو تاکہ قیامت تک میں یوں ہی نماز ادا کرتا رہوں قیامت تک یوں ہی میں نماز ادا کرتا رہوں نماز ہی ختم نہ ہو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا میرے غلاموں میں نے اس کو چھوٹ اس لیے دی تھی مجھے پتا تھا ابھی اس کو نماز کا پتہ نہیں ہے اور جب اس نے نماز پڑھ لیا اب اس سے پوچھو صحابیوں نے اب اس سے پوچھا بتاؤ بھائی اب 5 پڑھو گے یا 2 پڑھو گے وہ عرض کرتا ہے 5-2 کی بات نہیں ہے جتنی مصطفیٰ ادا کرتے ہیں اب غلام بھی اتنی ہی ادا کیا کرے گا دعا فرمائے خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ المبین